کہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ تھا۔ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جنازے کی امامت فرمائی، اور جنازے کی امامت کے بعد ابھی نہ قبر کے تیار ہونے میں کچھ ٹائم باقی تھا، تو حضور زمین پہ تشریف فرما ہوئے۔ لوگ قبر کی تیاری میں ہیں، بعض اوقات ہوتا ہے نا ابھی قبر نہیں تیار ہوئی، تو کہتے ایک لکڑی کے ساتھ حضور نے زمین کریدنی شروع کر دی، اور دیر تک حضور نے چہرہ نور کو زمین کی طرف جھکائے رکھا، گویا زمین شرف دیدار حاصل کرتی رہی۔ دیر تک چہرہ نور جھکا رہا زمین کی جانب، حضور نے رخ نور کو پھیر لیا۔ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نہ بڑے، جب حضور ہمارے قریب ہوتے تھے تو ہمارا خیال ہوتا تھا کہ رحمت کی برکھا ہے، اپنے اپنے حصے کا کرم اڈیل لے اپنے اوپر۔ فرماتے ہیں منتظر تھے کہ حضور کب ہماری طرف رخ انور پھیریں اور ہم کریم سے کوئی بات سن سکیں۔ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم بڑے شدید منتظر تھے۔ دیر کے بعد نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے چہرہ انور اٹھایا، دیر کے بعد چہرہ انور اٹھایا۔ یہ دیکھیں تبلیغ ہو رہی ہے، اور جب حضور نے چہرہ انور اٹھایا تو آنکھوں میں آنسو تھے، رو رہے تھے، اور 3 دفعہ حضور نے فرمایا، کیونکہ قبر تیار ہو رہی تھی، 3 دفعہ نبی کریم نے فرمایا لوگو قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے، اس کی تیاری کر لو، اس کی تیاری کر لو، اس کی تیاری کر لو۔ 3 دفعہ حضور نے یہ جملے دہرائے۔ کیوں؟ ایک میں تبلیغ کرتا ہوں اور اس میں نہ درد ہے، نہ رونا ہے، نہ وہ لب و لہجہ ہے۔ ایک حضور دعوت دے رہے ہیں قبر کی تیاری کی، لیکن اس میں آنسو ہے، اس میں خاص رغبت ہے غلاموں کے۔ تو اپنی زندگی کے اندر جو ہمارا انداز تکلم ہے، ہمارا انداز گفتگو ہے، میں کہا کرتا ہوں کہ ہم نا دین کے لیے جب کلام کر رہے ہوتے ہیں تو شدت ہوتی ہے ہمارے جملوں کے اندر، بعض مقامات شدت کے ہوتے ہیں۔ آپ جہاد کی بات کر رہے ہیں، ناموس رسالت کی بات کر رہے ہیں، تو کسی جگہ آپ کے لب و لہجے کے اندر شدت کا ہو جانا برا نہیں ہے، بلکہ وہ اچھا ہے۔ لیکن میرے عزیز ہر وقت ہی کچھ لوگ تلخ ہیں، انہیں کسی وقت بھی آپ ان سے ملاقات کر لیں وہ لوگ آپ کو پریشان ہی نظر آئیں گے۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں ایسے بھی کمرے ہوں گے، جنت میں کچھ ایسے کمرے، کچھ ایسے مکانات بھی ہوں گے کہ باہر کھڑے ہوں گے تو اندر نظر آئے گا، اور اندر کھڑے ہوں گے تو باہر نظر آئے گا۔ یعنی ایک تو تم آئینے لگاتے ہو نا، وہ دیواریں اتنی شفاف ہوں گی کہ اندر باہر سے ان کا حسن دکھائی دے گا۔ حضرت سیدنا مالک اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے تھے، کہتے ہیں میں نے فوراً عرض کی حضور وہ ملیں گے کس کو؟ وہ جو اتنے حسین گھر ہوں گے کہ دیواریں ہی شیشے کی محسوس ہوں گی، اندر باہر سے حسن کے جلوے دکھائی دیں گے، حضور وہ ملیں گے کسے؟ تو اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام نے فرمایا وہ اس کو ملیں گے جو گفتگو اچھی کرے گا، جو گفتگو اچھی کرے گا، لب و لہجہ اخلاق والا ہوگا، گفتگو اچھی کرے گا، لوگوں کو کھانا کھلائے گا، اور جب لوگ سو رہے ہوں گے تو وہ اٹھ کے اپنے رب کی عبادت کرے گا۔ اس شخص کو وہ مکانات ملیں گے جن کی دیواریں آئینے کی مانند ہوں گی، جن کا حسن تازہ ہوگا، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل سے مزین کیا ہوگا، سنوارا ہوگا۔ ہم اگر تھوڑی سی توجہ کریں نا، کئی دفعہ وقت گزر جاتا ہے، لہجہ نہیں بھولتا، لہجہ یاد رہتا ہے۔ آپ تو 2 منٹ کے لیے غصے میں تھے نا، تو آپ نے کوئی بات کر دی کسی غریب کو، کسی شخص کو، آپ غصے میں تھے، آپ نے کہہ دیا، اس بیچارے نے سن لیا، لیکن وہ باتیں اسے سونے نہیں دیتی، بار بار یاد آتی۔ کوئی آپ کے ساتھ تلخ کلام کر دے نا، کبھی تلخ گفتگو کر دے، بندہ جب سامنے آتا ہے وہ باتیں یاد آ جاتی ہیں، تکلیف ہوتی ہے۔
اور وقت گزر جاتا ہے. لڑائیاں ہمیشہ چل نہیں سکتی. لڑائی کتنی دیر کی ہوتی ہے؟ 1 دن کی، 2 دن کی. قتل بھی ہوں تو اگر قاتل کو پھانسی بھی ہو جائے تو پھانسی کے بعد بالآخر لڑائی تو ختم ہو ہی گئی نا. لڑائی ہمیشہ چلتی، تلخی ہمیشہ چل سکتی نہیں. تلخی روٹین میں چلنے والا سکہ، کوئی سکے روٹین میں چلتے وقتی ہوتے. یہ جو غصے کا لب بولا جائے تلخی کا سکہ، یہ بھائی روٹین میں نہیں چلتا. اس نے ایک نہ ایک دن ختم ہو جانا ہے. روٹین میں پیار ہی چلتا ہے. حضرت جابر ابن عبداللہ کہتے ہیں حضور پہلے دن مدینہ منورہ آئے، میں زیارت کے لیے گیا تو میں نے مسکراتے دیکھا. 10 سال میں دیدار کرتا رہا اور وصال سے چند دن پہلے بھی میں نے زیارت کی تو مدینے والے محبوب کو مسکراتے ہوئے ہی دیکھا ہے. یہ جو آپ کا لب و لہجہ ہے نا، اخلاق والا، حسن والا، مسکرانے والا، یہ لب و لہجہ نا ذرا لمبا چلتا ہے. یہ روٹین ہے، یہ روز چلے گا. یہ سکہ وہ ہے جو رائج الوقت رہتا ہے، یہ کبھی بھی ختم ہونے والا یہ خزانہ ہے. یہ جو آپ کا تلخ لب و لہجہ ہے یہ روٹین نہیں. عارف رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مثال دینے کے لیے بات سمجھاتے ہیں. فرماتے ہیں ایک شخص جنگل میں لکڑیاں کاٹنے جایا کرتا تھا تو شیر سے دوستی ہو گئی، یعنی ڈائریکٹ بادشاہ سے دوستی ہو گئی. اور بادشاہ بھی وہ جو جنگل کا بادشاہ ہے. جنگل کے بادشاہ سے دوستی ہو گئی. اب وہ لکڑہارا غریب آدمی تھا، لکڑیاں تو کاٹنی ہوتی تھی. تو وہ جنگل کا بادشاہ اعلان کر دیتا جانوروں کو کہ میرا دوست ہے، ایک تو کوئی تنگ نہ کرے، اور دوسرا یہ کہ سب لوگ مل کے اس کے ساتھ تعاون کرے. کبھی کوئی جانور لکڑیاں اکٹھی کراتا، کبھی کوئی اپنی پشت پہ گدھا، بیل، گھوڑا، خچر رکھ کے وہ لکڑیاں باہر چھوڑنے آتا. اب اس کی بڑی دھوم مچ گئی جنگل کے اندر. لکڑہارا مزدور تھا، وہ بادشاہ سے دوستی کر کے بادشاہ ہی بن گیا. وہ گھر آ کے نا بیوی کو اکثر بتاتا کہ میرا ایک دوست ہے، میں جاتا ہوں تو ساری پہلے ہی مخلوق کھڑی ہوتی ہے میرے استقبال کے لیے. دوستی جو بڑے سے ہو گئی ہے. بنا ہے شاہ کا مصاحب تو پھرے ہے اتراتا، وگرنہ شہر میں غالب کی آبرو کیا ہے. ہم نے تو پوچھتے ہی کوئی نہیں، یہ تو بنا ہے شاہ کا مصاحب تو پھرے ہے اتراتا، وگرنہ شہر میں غالب کی آبرو کیا ہے. تو وہ لوگوں کو بتاتا، بیوی کو بھی بتاتا دوست ہے. تو بیوی کہنے لگی اتنی تو تعریفیں کرتا، یہ نہیں بتایا کہ وہ جنگل کا شیر ہے، بندیدہ دوست بتا دیا. بیوی کہنے لگ گئی کہ تو اتنا جو اس کا ذکر کرتا ہے تو کسی دن بلا کسی دن تاکہ اس کی دعوت کریں. اب اس نے پھر نہ اس کو پردے میں رکھا. کیا کہتے ہیں آج کل؟ سرپرائز دینا ہے. ان کا سرپرائز دینا ہے. پردے میں رکھا کہ وہ شیر ہے. تو وہ بلا لیا گھر. اب اس کے لیے کچا گوشت، ظاہر ہے شیر نے کچا گوشت سکھانا تھا. وہ کہنے لگی پکانا کس طرح کا ہے؟ وہ کہنے لگا جب وہ آئے گا پھر بتاؤں گا. اب وہ کچا گوشت 2-3 بکرے ذبح کر کے ڈال دیے. وہ آ گیا شیر. عارف رومی کہتے جب وہ آیا نا تو اس کی بیوی نے دیکھا، اس نے ایک سخت جملہ کہہ دیا. کہنے لگی اوہو، میں سمجھی تھی پتہ نہیں کون ہے. اس طرح کے درندے تیرے یار ہیں، کتے بلے دوست بنائے ہوئے. یہ کیا بات ہوئی؟ خیر وہ شیر نے سن لیا، گوشت کھایا، وہ چلا گیا. اگلے دن لکڑہارا لکڑیاں کاٹنے گیا تو شیر نے ملاقات کرتے ہی لکڑہارے سے کہا کہ یہ نا کلاڑی اٹھا اور میری پشت پہ نا ایک زخم کر دے. اس نے کہا نہیں میں یہ کام نہیں کرتا، تو میرا دوست ہے. اس نے کہا سن بھائی، میں نے پیار سے کہا ہے تو مان جا، ورنہ میں ہوں شیر، میں نے تو اسے منوا ہی لینا ہے. میں کوئی تکلیف دوں گا مناسب نہیں، تو کر. اس نے کلاڑی اٹھائی اور اس کی پشت پہ ایک زور سے زخم لگا دیا. خون بہنے لگا. اس نے کہا تو نے آج کے بعد آنا ہے، لکڑیاں کاٹنی ہیں، تجھے کوئی کچھ نہیں کہے گا، بس یہ ایک حکمت تھی جو میں نے کیا ہے. قصہ مختصر. وہ آتا رہا، لکڑیاں ملتی رہیں، خدمت بھی ہوتی رہی. 6-8 ماہ گزر گئے. ایک دن شیر اس سے کہنے لگا یہ میرے ذرا بال اٹھا کے دیکھ، وہ جو تو نے زخم لگایا تو وہ کہاں پہ ہے. اس نے وہ بال اٹھا کے دیکھا تو زخم ملا ہی نہیں. کئی جگہ پہ ٹٹولا کا یار یہاں تھا، یہاں تھا، یہاں تھا.
शेर ने फिर क्या कमाल जुमला कहा, उसने कहा कि वो जो कुल्हाड़ी का जख्म तूने लगाया था ना वो मुकम्मल हो गया, लेकिन तेरी बीवी का जो लहजा था और उसकी जो तलखी थी वो आज तक मेरे जहन में मौजूद है, वो अभी भी मुझे तकलीफ देती है। तो बात सोचता हूँ मुझे उसने दरिंदा कहा, उसने मेरे बारे में इतने कच्चे और कमज़ोर और सख्त जुमले कहे, तो वो बात मुझे भूलती, वो आज भी मेरे जहन में उसी तरह गूंजती है। तल्ख जुमले जो उसने कहे और खौफनाक जो अंदाज उसने इख्तियार किया, वो बात मुझे कभी भी भूलती। तो आपके लफ्ज़ लोगों को भूल जाते हैं पर लहजा याद रहता है, अगर हम अपने लहजे पर थोड़ी तवज्जो ही कर लें। कुछ लोग कहते हैं जी मेरा जी रूटीन ही ये है बात करने की, तो ये याद रखना किसी वक्त ऐसा भी होता है कि शेर को सवा शेर मिल जाता है, फिर ऐसा ना हो कि आपकी तलखी की जवाब में कोई इस तरह की तलखी हो कि फिर आप उसको कभी भुला ना सकें। ये अभी गुज़श्ता दिनों रिज़ल्ट आया मैट्रिक का, तो वो उसने छलांग लगा दी पानी में और खुदकुशी कर ली। तो जब लोगों ने थोड़ी रिसर्च की, तहकीक की, तो पता चला कि घर का माहौल बड़ा घुटन वाला है। वो उस घर का रहने वाला है जहां कहा जाता है कि तुसी नहीं कभी कामयाब हो सकते। मैनू पहले ही पता सी, मैं पहले से जानता था तेरा यही हाल होना। वो बातों की जो चुभन उसे रिजल्ट आते ही महसूस होने लगी। सारे बच्चे ज़हीन नहीं होते, सबका हाफजा मजबूत नहीं होता, कमज़ोर भी होते हैं बेचारे कई, अल्लाह ताला की तौफीक है, पीछे भी रह जाते हैं बाज़ औक़ात। तो उस बच्चे ने बेचारे ने इस बात से डर के कि अब तो मुझे बड़ी बातें होंगी, और कुछ वालिदैन ऐसे होते हैं वो तकरीर फिर शुरू करते हैं तो इल्ला माशाअल्लाह ख़त्म ही नहीं होती। वो कहते हैं मैं तो तेरी वजह से पूरे ख़ानदान में मुंह दिखाने काबिल नहीं रहा, दोस्त पूछेंगे तो क्या कहूँगा, फ़लाँ का बच्चा कहाँ पहुँच गया। उसको कंपैरिजन करके, तकाबुल करके मुख्तलिफ लोगों से एहसास कमतरी का शिकार कर देना, उस बच्चे ने बेचारे ने छलांग लगा दी। हौसला अफजाई करें, हौसला अफजाई की हर एक को ज़रूरत होती है, बच्चे की भी ज़रूरत होती है और जवान को भी ज़रूरत होती है, बूढ़े को भी ज़रूरत होती है। हौसला अफजाई की अनपढ़ को भी ज़रूरत होती है और पढ़े लिखे को भी ज़रूरत होती है।